پہلے زمانے میں جسمانی بیماریاں زیادہ، آج دماغی امراض بہت ہیں، اور دماغی امراض میں بظاہر کچھ نہیں ہے، اور ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ ان دماغی امراض کو ٹریس نہیں کر پاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم کو کسی نے جادو کیا، تم کو کوئی نظر لگ گئی، اور وہ جو لیکن جہاں حق اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں تم کو جادو کیا گیا مگر علاج نہیں کرتے۔ تو جب تم بول رہے ہو ایک جگہ تو علاج کر کے دکھاؤ، لیکن علاج نہیں کریں گے، تو اس پہ شک ہوتا ہے کہ شاید یہ صحیح نہیں کر پاتے۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے جو اس وقت میسیج کی بات ہے وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا، ہر کے لیے نمونہ۔ آپ علیہ السلام کو جادو کیا گیا، اس جادو کے اثرات بھی حضور پر ہوئے، وہ اثرات محسوس بھی ہوتے تھے، اور وہ جادو جو ہے وہ کنویں کے اندر دبایا گیا تھا، وہاں سے وہ نکالا گیا، اس میں آپ کے مبارک بال تھے، ان میں گانٹھیں لگائی گئی تھی۔ تو اسی جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ شاہ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ چاہے آپ علیہ السلام نے سورہ فلق اور سورہ ناس 11 آیتیں پڑھی اور ایک ایک گانٹھ کھول دی تو وہ جادو کے اثرات ختم ہو گئے۔ ہمارے بے شمار اکابرین و بزرگ وہ یہ جو عمل بتاتے ہیں وہ یہ کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی خوب زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، تو جادو کے اثرات سے انسان محفوظ رہے گا، اور اگر اثرات ہوئے ہوں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے پڑھنے کے طریقے اللہ اور اللہ کے نبی نے متعین نہیں کیے، وہ تو بعد کے بزرگوں نے اپنے تجربات سے مقدار طے کی ہے۔ جیسے جڑی بوٹیاں، جڑی بوٹیوں میں بیماریوں کا علاج ہے، لیکن کون سی جڑی بوٹی کتنی استعمال کریں گے، کتنی، تو جواب بھی وہ حکیموں نے تجربات کیے۔ اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے نبی نے جو کلام فرمایا اس کے اندر تاثیر ہے، اثر ہے، لیکن کس کلام کا اثر کتنی مرتبہ پڑھنے سے ہوگا یہ بات کے لوگ صاحب نے خود تجربات کیے۔ تو کبھی بتایا جاتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھو، ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھو، یا صبح اور شام جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ آیت الکرسی بھی اس کے لیے بہت مفید ہے، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر کے تلاوت کر کے پھر دونوں ہاتھوں میں دم کیا جائے اور پورے جسم میں پھیلا جائے۔ یہ حدیث میں بخاری میں بھی حدیث ہے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اخیر عمر میں بیماری کے عالم میں تھے تو اب حضور خود پڑھ نہیں پاتے تھے تو میں پڑھتی تھی معوذتین، وہ 2 صورتیں جن 2 صورتوں کے ذریعے سے انسان کو ان مصیبتوں سے باہر نکالا جائے۔ تعویذ اسی سے ہے معوذ، اسی سے ہے عیاذہ، اسی سے ہے العیاذ باللہ، اسی سے ہے اعوذ باللہ۔ اعوذ، تعوذ، تعویذ یہ سب ایک ہی لفظ ہے، ان تمام الفاظ کا روٹ ایک ہی ہے۔ اعوذ، عیاذ، تعویذ، اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استعاذۃ، فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان، یہ سب ایک ہی روٹ کے الفاظ ہیں۔ تو تعویذ کے معنی ہے ایسا عمل جس کے ذریعے سے انسان کو مصیبت سے باہر نکالا جائے، پریشانی سے باہر نکالا جائے، تعویذ۔ یا کشمیری کہتے ہیں تعویذ، یہ تعویذ کا یہاں کا تلفظ ہے لیکن اصل میں ہے تعویذ۔ معوذتین، معوذات یہ لفظ آتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں خود پڑھا کرتی تھی سورہ فلق اور سورہ ناس، اور حضور کے دونوں ہاتھوں پر دم کیا میں نے، اور حضور کے دست مبارک کو وہ حضور کے جسم پر کیا، تو ثابت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سونے کے وقت کہا جاتا ہے کہ سونے کے وقت آپ آیت الکرسی پڑھیں، تسبیح فاطمہ پڑھیں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں، دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیریں۔ اور اللہ کے نبی ایسا کرتے بھی تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ جو ہی یہ کریں گے تو آپ کی بدن کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی ٹھنڈ جیسی لگے گی، تو اس کے بعض حضرات نے کہا کہ اس کے اثرات آتے ہیں۔ اللہ کے کلام میں تاثیر کیا کیا ہے یہ مستقل ایک ریسرچ کا موضوع ہے، بلکہ میں نے پہلے بھی پڑھا اور ابھی کچھ دنوں پہلے پڑھا، وہ جاپانی ڈاکٹر کو فوٹو دکھایا گیا کہ اس شخص نے زمزم پر ریسرچ کیا، اس شخص نے بسم اللہ پڑھے ہوئے پانی پر ریسرچ کیا، اور بتایا کہ پانی کے اثرات کیا بدل گئے ہیں۔ وہ کوئی جاپانی ڈاکٹر تھا، میرے پاس اس کا وہ ریکارڈ بھی موجود ہے۔ خیر، اس سے تھوڑا بڑا عمل جو ہے وہ کون سا ہے کہ ہمارے بہت سارے اکابرین بزرگوں نے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد اور اس کے بعد ہم تک جتنے بڑے بڑے بزرگ آئے ہیں، ان تمام بزرگوں نے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو الگ نقل کیا ہے اور ایک ہی جگہوں کو جمع کیا، اس کو کہتے ہیں منزل۔ اس منزل کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس منزل میں عالم شریف بھی ہے، وہ آیتیں ہیں جن آیتوں میں جنات کا تذکرہ ہے، وہ آیتیں ہیں جن آیتوں میں جادو کا تذکرہ ہے،
وہ آیتیں ہیں جن آیتوں کے ذریعے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، ان آیتوں کو نشان لگا کر کے پڑھایا جاتا تھا۔ اب وہ الگ چھپی ہوئی منزل کے نام سے اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور تلاوت کر کے پھر پانی پہ دم کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر انسان کو پینا چاہیے، تو اس کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے بعض امام، بعض مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ کہ جی ہم جادو سیکھیں یا نہیں، تعویذوں کا کام سیکھیں یا نہیں، تو ان کو پہلے چیک کرنا ہوتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں۔ پیسہ کمانے کے لیے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، انتقام لینے کے لیے، جنات کو باتیں بنا کر کے اپنے کام کرانے کے لیے، اگر یہ ساری نیتیں ہیں تو نیتیں بھی غلط ہیں، اور اس غرض کے لیے جادو سیکھنا، جنات کا کام سیکھنا، یہ بھی غلط ہے۔ اور اگر کوئی اس غرض سے سیکھنا چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو مصیبتوں کو دور کروں گا، پریشان حال لوگوں کا علاج کروں گا، تو اس کو کچھ شرطوں کے ساتھ اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ آگے چل کر کے تم اس کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، اس کے ذریعے سے کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالو گے، اس کے ذریعے سے دولت جمع نہیں کرو گے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ جنات کا عمل جو ہے یہ بہت خطرناک بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارا نہ سبجیکٹ ہے، نہ ہم اس فیلڈ کے آدمی ہیں، نہ ہمیں سنا، ہم تو شرعی تو ضابطے کے مطابق مسائل بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ کسی صاحب نے مجھے فون پر بتایا کہ حالانکہ جناب میں جنات کا عمل جانتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسی شکل بھی پیش آتی ہے کہ جنات کو قتل کیے بغیر کوئی چارے کار نہیں۔ میں نے کہا مثلا کیا لگا؟ مثلا یہ کہ کسی غیر شادی شدہ لڑکی کے ساتھ جنات کے غلط تعلقات، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس سے بچے، لیکن وہ چھوڑتا نہیں اسے، تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ان کو قتل کر دیں، تو جنات کو قتل کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ میں نے کہا بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ تو اندر ساتھ میں وہم بھی ہو گیا کہ ایسا نہ ہو میں کہوں گا جائز ہے، اور ادھر کے بعد وہاں آ کر کے ہم کو کہیں گے تم نے ہمارے مارنے کا فتویٰ جاری کر دیا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا اندر سے ڈر بھی لگا۔ لیکن بہرحال مسئلہ تو بتانا تھا، اس لیے مسئلے کی تحقیق کی، اور ہمارے بزرگوں میں دین اسلام مکمل ہے۔ چاہے حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتویٰ میں ملا، اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ملا کہ جب کوئی چارے کار نہ ہو اور جنات کے شر سے بچنے کی کوئی شکل نہ ہو، تو اس جنات کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ اب وہ قتل کیسے کرتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے، یہ وہی جانے، جنات کا کام کرنے والے، وہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے۔ بس خلاصہ یہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جادو کرنا اور کرانا سخت ترین جرم اور بدترین جرم ہے، کرنے والا بھی کرانے والا بھی، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بدترین مجرم ہیں۔ اکثر حالاتوں کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ جو لوگ جادو کرتے رہتے ہیں، ادھر سے وہ کاٹتا رہتا ہے، یہ پھر کرتا رہتا ہے، وہ کاٹتا ہے، یہ سمجھے مستقل دشمنیوں کا سلسلہ ہے۔ یہ مستقل دشمنیوں کا سلسلہ یہ اور زیادہ بدترین جرم ہے۔ جادو کے اثرات دور کرنے کی تدبیریں بھی ہوتی ہیں، وہ جائز تدبیریں بھی ہوں، ناجائز تدبیریں بھی ہیں۔ جادو کے اثرات اور جنات کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بعض شکلیں شرکیات کی بھی ہیں، اس میں شرک بھی ہوتا ہے، اور وہ شرک کے نتیجے میں جادو کا اثر ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن شرک کرنے کا گناہ بھی ضرور ہوگا۔ اس میں بعض تعویذ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں خالی شرک